वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज उठाएंगे एक बहुत ही अहम इशू आपके सामने। इस वक्त हमारे सामने है जी कि सैलाबी सूरत हाल है मुल्क के बेशतर इलाकों में। इसके अलावा शदीद बारिशों के बाद इवन जो शहरी इलाके जो डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पे भी जो मुख्तलिफ वबाई और सीजनल बीमारियां होती हैं वो बहुत शिद्दत के साथ वार कर रही हैं। खुसूसी तौर पर यहाँ पे बात करेंगे मलेरिया और डेंगू का। इम्यूनिटी ऑलरेडी लोगों की लो है, वायरल इन्फेक्शंस अपने उरूज पर हैं, मुख्तलिफ स्किन डिजीजेज, आई इन्फेक्शंस और इसके अलावा कोविड भी कहीं कहीं सर उठा रहा है। इसके हवाले से सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और इस पर बात करते हैं कि ये जो ब्रूइंग हेल्थ इमरजेंसी है इसके लिए क्या हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर पाए हैं, क्या हिकमत अमली हमें इंतजामिया की, सूबाई हुकूमतों की और वफाकी नजर आ रही है इस हवाले से। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट फर्स्ट। पाकिस्तान में जन्म ले रहा है नया बहरान जो है सेहत का। तिब्बी माहिरीन ने इस नए सानहे से खबरदार कर दिया। सैलाब मुतासर इलाकों में न सिर्फ वबाई अमराज फूट रहे हैं बल्कि हैजा, असहाल, गैस्ट्रो, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, जल्दी और नफसियाती अमराज तेजी से फैलने का खदशा है। सिर्फ सैलाब ही नहीं, मानसून के बाद भी इन बीमारियों में इजाफा होता है। यूनिसेफ के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में लाखों बच्चे और हामला ख़वातीन खतरे में हैं। हालिया सैलाब के नतीजे में 1000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 33 मिलियन से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। जी जनाब, ये नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं एंड हमारे जो तिब्बी माहिरीन है उनका कहना है द वर्स्ट इज येट टू कम। दिस इज अ ब्रूइंग चैलेंज। सबसे पहले इन लोगों की रेस्क्यू एंड रिलीफ तो चल रही थी, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि हर जिले से, हर इलाके से कम अज कम भी 6 से 7 हजार डेली बेसिस पे आपको मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा खानदान जो बेसरो सामानी की हालत में है, छोटे बच्चे उनके साथ हैं, बुजुर्ग हैं, हामला खवातीन हैं और यकीनन जब वो अपने इलाकों से कूच करके इन टेंट्स में आए हैं उनके लिए अब ये वबाई अमराज मजीद मुश्किलात का बायस बन रहे हैं। तो जी सबसे पहले आपको आज के हमारे पैनल से इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सुब्रो साहब। आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन हेल्थ हैं फॉर सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरहान ईसा ऑफ द ईसा लैब्स एंड ऑफ कोर्स फरहान भाई का अपना भी बड़ा एक तज्जिया भी है, एक्सपीरियंस भी है, कोविड हो या कोई भी हेल्थ इमरजेंसी हो, हाउ द ग्रुप हैज बीन वर्किंग टुगेदर। इनसे उस इनसाइट्स के ऊपर इनसे मजीद भी मालूमात लेंगे। इसके अलावा जी ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फैसल महमूद। आप कंसल्टेंट हैं एंड सेक्शन हेड हैं ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट सहर चावला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। कासिम साहब, अगर सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊं, जिस तरह के हम ऑफलाइन भी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने कहा कि मलेरिया इज राइजिंग एट एन अलार्मिंग नंबर्स अमंग्स द फ्लड इफेक्टीज। इसके लिए क्या, इससे निबर्द आजमा होने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई गई है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपकी खुद की रिपोर्ट में भी आया है और ओवरऑल सबको पता भी है कि इस वक्त आफ्टर जितनी मानसून के अनप्रेसिडेंटेड रेन्स ने इतनी हैवक क्रिएट किया है, पर्टिकुलरली जो हमारे रूरल जितने भी सिंध के कराची को छोड़ के या थरपारकर को छोड़ के या कराची में भी अगर हम सिर्फ मलीड डिस्ट्रिक्ट वॉज वेरी उसको बड़ा हिट हुआ, लेकिन अदरवाइज भी जो आप अगर सिंध के मुख्तलिफ अजला में जाएंगे तो यू विल फाइंड के कितनी बड़ी तबाही है। अब जाहिर है इस वक्त अभी तक पानी रिसीड नहीं हुआ। अभी तक दरिया में भी रफली कोटरी बैराज पे कल तक भी 5.5 लाख क्यूसेक्स पानी अभी यहाँ से गुजर रहा है, व्हिच मींस के अभी सखर डाउन हुआ है, गुड्डू डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी सिंध का जो ये पार्ट है यहाँ से अभी दरिया अपने पीक फ्लड पे गुजर रहा है। तो उसका दूसरा मतलब ये होगा कि अभी तक हमारे पास जो पानी बारिशों का है, आपके पास पानी निकलने के इतने बड़े रास्ते नहीं है। सही। नंबर 1, जो इस वक्त हमारे पास बलूचिस्तान का जितना पानी आया है राइट बैंक पे ऊपर, उसने हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मतलब आप ये समझ लेंगे कि वॉश आउट कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम ये कह लें कि जी वो पानी वहां से गुजरा है, 1-2 शहरों को या 1-2 गाँव को उन्होंने इनंडेट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट बिन 5-6 फुट 10 फुट हमारी मेन जो आर्टरीज हैं वो सारी पानी के अंदर हैं। वी कांट ट्रैवल थ्रू दीज आर्टरीज एंड थ्रू दी राइट ऑन द राइट बैंक। वो पूरा अब जब तक दरिया नीचे नहीं जाएगा उस वक्त तक ये पानी रिसीड नहीं होगा, दरिया के अंदर नहीं जाएगा। नंबर 1। दूसरा हमारा लेफ्ट बैंक है जिसमें आपके 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वो ऑल द वे उनका पानी भी जाने का एक ही 2 रास्ते हैं।
وہ راستے جب تک پانی وہاں سے گزر کے ان ایریاز میں نہیں جائے گا اس وقت تک پانی کھڑا ہے. اور جب پانی کھڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی وہاں پر پاپولیشن جو ان گاؤں میں رہتی ہے یا چھوٹے بڑے شہروں میں رہتی تھی وہ ساری ڈسپلیسڈ ہے. صحیح. وہ ڈسپلیسڈ ہو کے مختلف جگہوں پہ آئی ہے. کچھ جو آپ کے شہر ان بڑے شہروں میں آئی ہے, مثال کے طور پر آپ کراچی کہہ سکتے ہیں, مثال آپ حیدرآباد کہہ سکتے ہیں, جو ان کے اطراف میں کچھ ایسے شہر جہاں پر پانی ریسیڈ ہو گیا وہاں سیٹلمنٹ ہوئی ہیں. اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا جو سیٹلمنٹ ہے, بڑا کمپریہنسولی بتایا, لیکن مجھے بتائیں کہ جو بڑی تعداد میں لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, بلکہ فرحان بھائی اف یو کین ایڈ ٹو دس, ان کے لیے جو اس وقت ریسکیو کے بعد مختلف ٹینٹ سٹیز بنائی جا رہی ہیں یا ان کو فی الوقت ان کو کہیں رکھا جا رہا ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں پہ ہائیجین کی سچویشن اچھی نہیں, یعنی اگر ایک کوئی عمارت ہے تو اس میں سمجھیں پورا کا پورا قصبہ یا گاؤں یا سینکڑوں لوگ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں, بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے. از دس ملٹیپلائنگ دا ڈیزیزز؟ جی بہت اچھی بات کی قاسم سمرن نے, اور سوال آپ کا بڑا پرٹیننٹ ہے. بیسکلی تو ہر انٹرونشن جو ہے وہ جو ہو رہی ہے وہ بیسکلی وداؤٹ کنسلٹیشن آف میڈیکل اوپینینز ہو رہی ہے, اور میگنیٹیوڈ بھی اتنا زیادہ ہے کہ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بٹ میگنیٹیوڈ اتنا زیادہ ہے جو آئرلینڈ کو جیسی جگہ کو اگر 6 دفعہ ملٹیپلائی کریں, یورپ کی کنٹریز اگر 3-4 ملا لیں اس سے زیادہ لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں, کنٹریز سے زیادہ. 6 آئرلینڈ کی پاپولیشنز اگر ایک ساتھ ڈسپلیس ہو جائیں, یا اس کو اور آسان کیے دیتے ہیں کہ کینیڈا کی کل آبادی کا 90% اگر ایک ساتھ ڈسپلیس ہو جائے, دیٹس دا میگنیٹیوڈ. دوسرا جو ہے نا, تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو بھی کرے گا وہ یہی کرے گا کہ پانی سے باہر نکالو اور ان کو خشک لینڈ پہ لاؤ اور ان کو روٹی کپڑا چھت پرووائڈ کر دو. وہ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کنجیشن بھی ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہ رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کا تھوڑا سا بتاؤں کہ سندھ کا جو اسٹرکچر ہے ایکچولی اس کو تھوڑا سا پیرامیگنک دیکھنا ضروری ہے. وہ اس طرح سے کہ اپر سندھ اوپر ہے, پھر کراچی حیدرآباد اوپر ہے, اور پھر یہ بیچ والا سندھ نا پورا ایک پیالہ ہے, اٹس اے ویلی. تو پانی ہمیشہ جمع ہوتا ہے جہاں پہ یہ بینکس, یہ کینالز بنائے گئے ہیں رائٹ بینک اور لیفٹ بینک, یہ پانی کو باہر نکالیں گے. اس کی مینٹیننس کے بھی چیلنجز ہیں ظاہر ہے اس کی, تو یہ ہمیں اس کی سولوشن کی طرف جانا ہے. اچھا, جو چیلنجز آ رہے ہیں نا وہ بہت زیادہ, ایک چیز ہے اسکن انفیکشنز بہت فاسٹ اسپریڈ کر رہی ہیں اور کنٹیجیس ہیں. اچھا, کچھ انفیکشنز کنٹیجیس ہی ہوتی ہیں کہ اگر ایک کو لگی, جیسے ڈائبٹیز اگر ہے تو دوسرے کو نہیں لگتی. اچھا, اب تیسری چیز یہ آتی ہے کہ پریگننٹ خواتین 1.5-2 لاکھ سے زیادہ ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. ہمارے پاس نمبرز جو لاسٹ آ رہے تھے وہ 75,000 کے قریب, لیکن ہم نے کہا اس سے زیادہ نمبر. وہ ہمارے کیونکہ 18 کیمپس لگے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے روٹری کے ساتھ, اسکاؤٹس, یہ جو ہے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ, ریڈ کریسنٹ کے ساتھ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ نمبرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اسٹیٹسٹکس کا تو چیلنج ہے نا, سب کے آئی ڈی کارڈ نہیں ہیں اور ان کی میڈیکل انٹرونشنز نہیں ہیں. ابھی جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ ایک الگ چیلنج ہے ظاہر, وہاں پہ زیادہ vulnerable ہیں, بچے زیادہ vulnerable ہیں. اچھا, اب ڈینگی, ملیریا اور چکن گنیا کیونکہ ہم ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, یہ ظاہر ہے ٹائیفائڈ, کولرا, ہیپاٹائٹس اے, اس وقت آپ کے پاس کتنے رپورٹڈ کیسز اگر میں پوچھوں فرحان بھائی, جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں, ایک تو پازیٹیوٹی ریشو کیا آ رہا ہے اور کتنے نمبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت؟ نہیں, اگر پازیٹیوٹی آپ ریشو دیکھیں تو جیسے جتنے بھی لوگوں کا ہم نے ملیریا, ڈینگی یا ٹائیفائڈ آل ٹوگیدر کا ایکیومولیٹ کر کے ہی بتا دوں آپ کو, تو تقریباً آپ سمجھیں کہ اراؤنڈ 40-50% پازیٹیوٹی آ رہی ہے, یعنی 1 out of every 2 people will be affected. ہاں, وہ افیکٹ ہو رہی ہے یا ڈینگی سے, یا اچھا کووڈ بھی پازیٹیو آ رہا ہے کیونکہ کنجسٹڈ پلیسز کے اندر ہیں. سب سے پاکستان میں اگر اچھا کام ہوا ہے نا ویکسینیشنز کے بارے میں, تو اس میں کیونکہ ہماری برانچز پورے پاکستان میں ہیں, تو یہ میں بتاتے ہوئے بالکل کلیئرلی بتا دوں کہ سندھ نے کیا ہے. اچھا, ابھی سندھ ایک اور بڑا اچھا انٹرونشن کر رہی ہے کہ پیڈیاٹرک ویکسینیشن ڈوزز آ گئی ہیں. 5 سال سے زیادہ 5 to 11 ایئرس کے جو بچے ہیں US ایڈ نے وہ پرووائڈ کی ہیں فائزر ویکسینیشن, اور وہ کیمپین کم ٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ کہ اس ڈیزاسٹر سے پہلے, یعنی دس از آلسو پارٹ آف بینگ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کا حصہ آتا ہے. قاسم صاحب سے بھی اس سے مزید ڈیٹیلز لیں گے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سندھ بھر میں بچوں کے حوالے سے ڈی ورمنگ ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں, ہیپیٹائٹس کے اور مختلف, جیسے کہا گیا کہ پیڈیاٹرک ویکسینیشنز کو عام طور پہ لگایا گیا, جس سے کچھ اس وقت فی الوقت ہماری بچت ہے, بٹ دس از اے بروئنگ کرائسس. ڈاکٹر فیصل کی طرف آنا چاہوں گی. فیصل, آپ کے پاس کیا اس وقت اطلاعات ہیں, آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز کیا کہہ رہے ہیں, جو یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مختلف بیماریاں پھوٹنے کا اندیشہ ہے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, بالکل آئی وانٹ ٹو ایگری ود جو بھی ڈاکٹر اسم نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس ڈینگی, ملیریا, اس کے نمبرز بہت ہی تیزی سے بڑھے. اگر اف یو گیو این ایگزامپل, تو
3 مہینے پہلے تقریباً لیب میں تقریباً 400 کے قریب ڈینگی پازیٹیوز آئے تھے، اور پچھلے مہینے تقریباً 2500 آئے تھے، اور اس مہینے آلریڈی ہم لوگ آلموسٹ 1000 تک پہنچ گئے ہیں، صرف 6 دن گزرے ابھی اس مہینے کو. تو نمبرز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ اس ٹائم پہ آیا جب ہم کو پتا ہے کہ یہ سال ویسے ہی ہمارا برا ہونا تھا، بیکاز ڈینگی کا اس کی سائیکل چلتا ہے کہ ہر 3 یا 4 سال بعد ایک خراب سے ایک لہر آتی ہے، اینڈ یہ وہی ٹائم ہے جب لہر آنے والی تھی، اینڈ بیکاز آف دا مچھرز یہ کافی پھیل گیا یہ ڈینگی. صحیح. سحر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سحر، یہ صرف اور صرف فلڈ افیکٹیز کا مسئلہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، بڑے شہروں میں بھی بڑی تعداد میں لوگ ملیریا اور ڈینگی کے وار سے محفوظ نہیں ہیں. کیا کہنا چاہیں گی اس وقت لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو ناظرین ہمیں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ اچھا سترہ، جب بھی کوئی ہیلتھ کے خاص طرح کی ایمرجنسی آتی ہے آپ کے پاس، تو جو اس کے افیکٹس ہیں وہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، وہ امپلیفائی ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد. آپ کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر، فیمن کو دیکھ لیں، وار کو دیکھ لیں، کوئی بھی آپ کے پاس ایپیڈیمک ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد امپلیفائی ہونا شروع ہوتے ہیں. اور جو سب سے زیادہ چیز پرابلم میں ایڈ کرتی ہے وہ ہوتی ہے نیونیٹل انفیکشنز. یعنی ابھی آپ کے پاس جو خواتین پریگننٹ ہیں اور جو بچے پیدا ہوں گے جو کہ آلریڈی ڈیفینیٹلی انڈر نیوٹریشن ہوں گے، اور جو وہاں پہ انفیکشن ہوں گی، وہ سب سے میجر کنسرن ہے جس پر میں آج بھی بات کرنا چاہتی تھی کہ آؤٹ پیشنٹ فیسلٹیز، ہیلتھ موبلائزیشن، یعنی آپ کے پاس موبائل وینز موجود ہونی چاہیے، اور ابھی سے فوراً آئی ایم شیور ہو یہ کام ہو بھی رہا ہو کہ فوراً جو میل نیوٹریشن اسٹیٹس ہے، کیا وہ ماڈریٹ میل نیوٹریشن ہے، کیا وہ ماڈریٹ سویئر میل نیوٹریشن ہے، کیا وہ ایکسٹریم میل نیوٹریشن ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی اسیسمنٹ شروع ہو جانی چاہیے. واٹر انفیکشنز آپ کے پاس جس میں یہ ٹائیفائڈ، کالرا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے، ڈائریا، یہ ساری تو بہت زیادہ ایمپلیفائی کریں گی. سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ صاف پانی ہے. سب سے پہلے اس وقت ایک انسان نارملی یونیورسٹی جو کرائٹیریا ہوتا ہے تقریباً 15 لیٹر آف پانی روز یوز کرتا ہے اپنی کوکنگ، پینا، سینیٹیشن، ہائیجین، ہر چیز کو ملا کے. کیا ہر ایک کو 15 لیٹر صاف پانی مل رہا ہے اس وقت؟ یہ بڑے اہم سوال آپ نے سحر اٹھائے ہیں، ان کا جواب ہم لے کے بھی، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے قاسم صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو انہوں نے میل نیوٹریشن کا ذکر یہاں پہ کیا، یقیناً یہ آبادی اس وقت بہت ڈسٹریس میں ہے، جو لوگ آلریڈی ڈسپلیسڈ ہیں. کیا ہمارے پاس کچھ نمبرز ہیں ان کی نیوٹریشن، ان کی اوور آل صحت اور امیونٹی کے حوالے سے؟ دیکھیے، نمبر اس وقت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا نا کہ نمبر اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے نا رے، کہ آپ کے پاس ڈسپلیس پاپولیشن کے اب ہمارے پاس جو نمبرز وہ آ رہے ہیں جو ہماری فکسڈ کیمپ یا موبائل کیمپس یا ایون جو ہمارے بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں، آغا خان یونیورسٹی کام کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ان کی جو تعاون سے جو مختلف جگہوں پر کیمپس چل رہی ہیں، تو یہ نمبر ایکومولیٹ ہو کے ہمارے پاس جتنا فگر آ رہا ہے اس وقت بھی لائک رفلی ہمارے پاس کوئی روزانہ 70 سے 75 ہزار کو 80 ہزار ہر روز یہ نمبر بڑھ رہا ہے. جو ڈاکٹر صاحب جو جیسے میڈم چاولہ نے کہا کہ جو امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس وقت ہمارے پاس پانی پینے کا اویلیبل ان اے وے صاف پانی نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ جتنا آپ کا انفراسٹرکچر تھا وہ تمام کا تمام اس وقت ان ایریاز میں بہ گیا، اور ابھی تک وہاں پانی کہیں 5 فٹ، کہیں 6 فٹ، کہیں 10 فٹ پانی کھڑا ہے. اور سویٹ واٹر اس وقت آپ کے جو رورل ایریاز میں سویٹ واٹر کا سورس جو ہے وہ کینال سسٹم ہے. وہ کینال سسٹم اس وقت یا تو ختم ہو چکا ہے یا وہاں وہ سبمرجڈ ہے، اور ابھی آپ کے پاس فریش واٹر جو دریا سے آتا ہے وہ اس وقت اویلیبل قاسم صاحب نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آئیں گے. یہ تو وہ مشکلات ہیں جو ہمیں سیلاب زدہ علاقوں میں ہمیں ان کا سامنا ہے. یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ افیکٹڈ ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے فوری طور پہ حکومت نے، انتظامیہ نے کام کرنا ہے. لیکن دوسری طرف کراچی جیسا شہر جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں پہ بھی ڈینگی کا اور ملیریا کا خطرہ منڈلا رہا ہے. بارش کو ختم ہوئے تقریباً 2 سے 3 ہفتے ہو چکے ہیں. کراچی کے کئی علاقوں میں اس وقت بھی پانی کھڑا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ فاگنگ، اس پانی کی نکاسی کا کام، یہ سب دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. یہ کیوں نہیں اتنی تیزی سے ہو پا رہا ہے، اس پہ بات جناب علی. یہ ڈیزیز سمری رپورٹ سندھ کی میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور یہ لیٹسٹ ہمارے پاس اپڈیٹس ہوتی ہیں 1 جولائی سے لے کے 6 ستمبر تک کے فگرز کو اگر میں دیکھ رہی ہوں تو کیومولیٹو جو مریض ہیں جن کی نگہداشت ہوئی ہے، جن کو لک آفٹر کیا گیا ہے، ٹریٹ کیا گیا، وہ تقریباً 1 ملین کے قریب ہیں. لیکن اس وقت بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو ڈسپلیسڈ ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو کم اپ وتھ اسٹریٹجیز. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دیکھیں جی، وہاں تو زمینی مشکلات ہیں، وہاں پہ لوگ ابھی بھی ریسکیو اور
ریلیف کا عمل جاری و ساری ہے. ان لوگوں تک, ان علاقوں تک پہنچنا مشکل ہے. لیکن اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں, وہاں پہ بھی دس ہیلتھ کرائسس از بروئنگ ٹو ہیپن. کراچی میں اس وقت کیا نمبرز ہیں؟ سب سے پہلے میں فیصل سے اس کی اپڈیٹ لینا چاہوں گی. فیصل, آپ کے مطابق آغا خان کے پاس اس وقت کیا نمبرز آ رہے ہیں؟ کراچی میں کون سے انفیکشنز آپ کو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کلیئرلی سب سے تیز سے پھیلنے والا انفیکشن ڈینگی ہی ہے. ڈینگی کے نمبرز بہت تیز سے بڑھ رہے ہیں. ملیریا بھی ایکچولی تھوڑا سا بڑا ہے. کیپ ان مائنڈ کہ یہ ڈینگی کا سیزن ابھی شروع پوری طرح سے ہوا نہیں ہے. ہمارے پاس ڈینگی کا سیزن اکتوبر اینڈ بگننگ آف نومبر تک ہوتا ہے. سو وی ایکسپیکٹ کہ یہ پیک اور بڑھے گا ابھی. تو یہ تو صرف شروعات ہی ہے ابھی اس سیزن کے. صحیح. فرحان بھائی, آپ کا کیا اس کے اوپر تجزیہ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈینگی واقعی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور کراچی کے لیے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, آئی اگری وتھ ڈاکٹر فیصل. ڈینگی اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور ہم, کیونکہ میری بھی یہی فیلڈ ہے, ہم کافی ہاسپٹلس میں گئے ہیں. ایک اور جو چیلنج ہے ڈینگی پھیلنے کا بھی ہے اور ہاسپٹلس کے فل ہونے کا بھی ہے, جہاں پہ ڈینگی کی ٹریٹمنٹس دی جا رہی ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا جو چیلنج ایک اور آتا ہے کہ اس میں پلیٹلیٹس کا ایک ایشو آتا ہے, اور ہمارے پاس کوئی بھی سینٹرلائزڈ بینکنگ سسٹم, بلڈ بینکنگ سسٹم نہیں ہے, بلکہ لوگ خون ہی نہیں دیتے. اس کی وجہ سے پورے سال تھیلیسیمک پیشنٹس جو بچے ہیں ان کو بلڈ نہیں مل رہا ہوتا, اور سیکنڈلی جب ایسی چیز چیلنج آتا ہے تو پھر اس میں پلیٹلیٹس کا ملنا اور دوسری جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بلڈ کمپوننٹس, وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ اس وقت چیلنج اور بھی میگنیٹیوڈ سے آ رہا ہے کہ ایک تو بندہ بیمار ہو گیا ہے اینڈ ہی از ان اور شی از ان ہاسپٹل اسپینڈنگ منی, اینڈ دین اس کی جو پروڈکٹس چاہیے وہ مل نہیں رہے ہیں. اور یہ ایک تو بڑی کیا آپ کرائسس اپیل ہے. کرنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں سے, جہاں ہم مختلف قسم کی امداد کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتے ہیں, ڈاکٹر ہیں یا کسی قسم سے مدد کرنا چاہتے ہیں, یقیناً کم آن دا فیلڈ اینڈ ہیلپ آؤٹ پیپل. اس کے علاوہ آپ مال سے, ان کائنڈ سے آپ مدد کر سکتے ہیں. لیکن اس کو بھی اگر میں فردر لے کے چلوں تو جتنے بھی صحت مند نوجوان اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے لیے پاسبل ہے تو پلیز جائیے اور خون کا عطیہ دیجیے. بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی ڈرائیو اس وقت ہونی چاہیے, بیکاز ہمیں آنے والے دنوں میں اس کی ضرورت پڑے گی. سہر, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگ کبھی نہ کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف مال اور زر سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, پیسے ڈونیٹ کر دیے اینڈ آور ٹاسک از ڈن. خون کا عطیہ کتنا اہم ہو سکتا ہے اس وقت؟ بہت زیادہ اہم ہو سکتا ہے اس وقت, جس وقت ہم ایک ایپیڈیمک کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ آپ کی یونیسیف کی ریکمنڈیشنز میں بھی ہوتا ہے کہ تھراپیوٹک فوڈ پریپریشنز ہونی چاہیے. یعنی ایسی خاص فوڈ پریپریشن جس میں وہ خاص امائنو ایسڈ شامل ہوں, وہ خاص کاربز شامل ہوں, وہ خاص وائٹامن, جیسے ORS ہوتا ہے نا, وہ بھی ایک تھراپیوٹک پریپریشن ہوتی ہے. اس میں الیکٹرولائٹ ہوتا ہے نا اس وقت جس کی پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے ڈائریا کی. تو ان چیزوں کی بھی پروویژن ہونی چاہیے. وہاں پہ ساری تھراپیوٹک فوڈ پریپریشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس پہنچنی چاہیے, اور بلڈ ڈونیشن ڈرائیو تو ہونی چاہیے. یہ کسی بھی ہیلتھ ایمرجنسی اچھا, شہروں میں سہر ایک بڑی عجیب سی بات, مشکل بات جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آف کورس پیرل شہری زندگی اسی طرح جاری و ساری ہے. یعنی ڈینگی پھیلا ہوا ہے, ملیریا پھیلا ہوا ہے, گندگی اپنی جگہ ہے, پورے شہر کی صفائی اور ڈی فاگنگ ابھی نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, لوگ ابھی بھی ایٹنگ آؤٹ کلچر اسی طرح ہمارے یہاں چل رہا ہے. اور یقیناً ایک اور طرف جو میں نشاندہی کرنا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے گیسٹرو اور ڈائجسشن سے ریلیٹڈ وائرسز بھی, انفیکشنز بھی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. اس پہ کامنٹ کریں گی پلیز؟ دیکھیے, میں تو پہلے کہتی ہوں کہ جس ٹائم آپ کی امیونٹی چینج ہو رہی تھی, جو برسات کا موسم ہوتا ہے نا, اس ٹائم آپ کی امیونٹی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے, اور اس لیے اس ٹائم واٹر بورن انفیکشن جو ہے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ پھیلتی بھی ہیں. اس ٹائم باہر کم کھانا ہوتا ہے, اس ٹائم آؤٹ ڈور ایٹنگ کم کرنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ سنتے نہیں ہیں. آپ آف کورس جتنی زیادہ آؤٹ ڈور ایٹنگ کریں گے, وہاں کی سینیٹیشن اور ہائیجین کی تو آپ گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں. ہماری اس وقت جہاں 15 میں سے 4 بچے, یہ شہروں میں بھی میل نیوٹریشن کا شکار ہے, وہاں پر ہمارے پاس 15 میں سے 2 لوگ گٹ ڈس آرڈرز کا بھی شکار ہے. اور میں آپ کو شہروں کی بات بتا رہی ہوں. یعنی اگر آپ کا ویک ہے, آپ کے انٹسٹائنل بیریئرز ویک ہیں, تو آپ کو آٹو امیون اور امیون ڈس آرڈرز ہوں گے, آپ بیماریوں کا شکار ہوں گے. لیکن ہم باز نہیں آتے ہیں, ہم رکتے نہیں ہیں. ویسے ہی باہر کم کھانا چاہیے, اور اسپیشلی میں ہمیشہ کہتی ہوں پلیز جولائی, اگست, سپٹمبر میں ہوٹلنگ, آؤٹ ڈور ایٹنگ کم کریں. آپ بہت زیادہ بیمار ہیں. اچھا, اور اس کو آپ ملٹیپلائی کریں کئی گنا اس مسئلے کو. اس وقت جو امدادی کیمپس لگے ہوئے ہیں, جو تیار خوراک لوگوں کو دی جا رہی ہے, آف کورس اس وقت کیونکہ سارا کا سارا فوکس ریلیف اینڈ ریسکیو پہ ہے, تو کوالٹی کنٹرول کا ایز سچ کوئی
यकीनन फुकदान होगा, बिकॉज द चैलेंज इज सो ह्यूज. इस वक्त हम ये नहीं देख सकते कि वो खाना किस क्वालिटी का है, इस वक्त तो उस क्वांटिटी को पूरा करना है कि जितने लोग वहां पे मौजूद हैं वो पेट भर खाना खा सकें. कासिम साहब, आई एम श्योर कि इन चीजों पे आपकी भी नजर होगी, लेकिन किस तरह मुमकिन बनाएं कि इन टेंट सिटीज में इन डिस्प्लेस लोगों की इस वक्त जो आर्जी इनकी रिहाइश की जगह है वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन फ्री रह सके? क्या कर सकते हैं हम? देखिए, मैं ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि ये मतलब इसको आप समझ लें कि इतना बड़ा चैलेंज है, यू जस्ट कांट सिंपली पुट इन वर्ड्स कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं. इस वक्त सिंध के तकरीबन कोई 15 से 16 अजला तो ऐसे हैं जहां पर खुश्क जगहें वो हैं जो या तो चंद एक एरियाज जो बंद जिसको कहते हैं वो कुछ खुश्क हैं, या फिर कुछ सड़कें खुश्क हैं. बाकी तो आपके पास जमीन ही नहीं है जहां पर आप खुश्क जमीन को जहां पर जाके आपको कैंप एस्टेब्लिश कर सकें. इस वक्त तो वो एरियाज हैं जहां पर आपने आईडीपी लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत भी निकले हैं, सरकार ने भी हेल्प की है, लोगों ने बाकी जो एनजीओज हैं उन्होंने हेल्प की है. वो लोग आके वहां कहीं अच्छा इनफैक्ट ये अनफॉर्चुनेट है कि कहीं हम टेंट पहुंचा सकें, कहीं हमारे पास टेंट्स भी अभी तक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या बहुत कम तादाद में उन एरियाज तक पहुंच रहे हैं. तो एक तो शेल्टर का भी इशू है. हाइजीन की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने, अब जाहिर है हमारे पास रूरल सोसाइटी में जो सबसे बड़ा असेट है वो आपके पास उनके लाइव स्टॉक है. वो उसी लाइव स्टॉक के साथ उसी प्रेमिसेस में रह रहे हैं. जाहिर है गंदगी भी है, ऊपर पीछे पानी खड़ा है, और खाना न्यूट्रिशन या सप्लाई जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है. लोग अपनी मदद आपके तहत, बहुत सारे लोग, सरकारें, हर शख्स अपने मतलब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, पहुंचा भी रहा है. लेकिन दिस इज अ चैलेंज कि आप उसकी हाइजीनिक कंडीशन को उस तरह से मेंटेन नहीं कर सकते. दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो इन कंपाउंड जो मिसाल किसी स्कूल में, किसी कॉलेज की बिल्डिंग में, किसी और जो है वो सरकारी बिल्डिंग में जो कम इस तरह से कन्फाइंड कंजेशन एनवायरनमेंट में आप सारे रह रहे हैं, तो वहां पर इस किस्म के इन्फेक्शियस डिजीज का होना, इट्स लाइक आप यू कांट कि आप इनको आप अलग रख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक छोटा एक इंच की जो है ना वो जंग है वहां पर. बैठने की जगह नहीं है, लोगों के लिए अपनी पर्सनल स्पेस नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटीज का बड़ा मसला है. वाश से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको मेंटेन करना, इट्स अ ह्यूज चैलेंज. सो वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट. इसीलिए हमने जैसे मैंने आपको रिपोर्ट में भी बताया कि हम पूरी तरीके से उन कैंप्स के अंदर जाके कहीं जहां बड़ी कैंप्स हैं, हमने फिक्स्ड डॉक्टर्स की पूरी एक टीमें बिठाई हुई हैं, डॉक्टर, मेल डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स. आर यू फुली इक्विप्ड मेडिसिन वाइज? क्योंकि अब जो इतलात हमारे पास आ रही है स्नेक बाइट्स की, यानी सांप के काटने की भी बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, क्या उसकी दवा मौजूद है? बाकी चीजों की दवाइयां आपके पास वेल स्टॉक्ड हैं कासिम साहब? जी, दवाइयों का कोई इशू नहीं है. इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने अपनी प्रोक्योरमेंट कर दी है, प्लस हमारे पास जो एडिशनल प्रोक्योरमेंट कर दी है, प्लस हमें यूनिसेफ की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमें जो है वो अद्वियात मिली हैं. सो हम वी आर डिस्ट्रीब्यूट ASV जैसे आपने कहा वो हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है. जाहिर है स्नैक्स की जो हैबिटेट था वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया है, वो भी बाहर आ गए, तो वो भी अवेलेबल हैं. इवन ARVs के केसेस हमारे पास कुछ एरिया से आए हैं, वो भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं. ये इशू नहीं है. इस वक्त हम मेडिकल तौर पर, सप्लाई के तौर पर हम काफी हद तक इक्विप्ड हैं. हमारी ह्यूमन रिसोर्स की कमी थी, वो हमने जो है वो फर्दर हम उसको एडॉप्ट कर रहे हैं. मजीद भी आपसे अपडेट लेते. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन साहबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं किरण बात कर रही हूँ लाहौर से. जी किरण, क्या कहेंगी? सुधरा, मुझे आपसे बात करनी थी. मैं काफी दिनों से आपका चैनल देख रही थी, काफी महीने हो गए, तो ना मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी आपके मौजू के लिहाज से. जी जी, फरमाइए. तो मुझे आपसे कहना था कि जैसे अभी काफी मतलब कि आप कह रहे हैं कि इमदाद के लिए लोग पैसे वगैरह भेजे हैं, ये सब चीजें, तो मैं इसमें काम करना चाहती हूँ. मतलब कि मैं काफी ना लोगों के लिए हेल्प कर रही थी, जैसे कि स्टूडेंट्स को स्टडी करवाना, उनको कोई चीजें, ये ऐसी चीजें वगैरह सिखाना. तो अब मैं ना चाह रही हूँ कि मैं ना लोगों को उनके घर, उनके अपने जाती घर, और साथ में ना मतलब कि नौकरियां वगैरह का भी करके दूं. जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण कॉल करने के लिए. हम आपके जज्बे की
कदर करते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारी एनजीओज हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। फरहान भाई यहाँ पे मौजूद हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की तरफ देखें, यू कैन डेफिनेटली, ये मेरे ख्याल में ये भी बड़ा एक अहम सवाल है जो मैं अपने पैनल के सामने रखूंगी और मे बी वी कैन टैकल इट नेक्स्ट वीक, कि लोगों का जो जज्बा है, जो वॉलंटियर्स बढ़ चढ़ कर काम करना चाहते हैं, क्या कोई हमारे पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है कि इन लोगों की तवानाइयों को, इनके जज्बे को हम हार्नेस कर सकें, इनको एक सही राह दिखा सकें कि दिस इज हाउ यू कैन हेल्प पीपल। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से और क्या कहेंगे? शिहाब से देखी कराची से। जी फरमाइए। देखिए, डेंगू का जो डेंगू आ गया, अब हमने ना अब सबके दिल भर गए ब्लेम गेम कि इन्होंने लापरवाही, इन्होंने पानी नहीं साफ किया, अब छोड़ दें। अब हमें आगे जाना है। डेंगू आ गया, ब्लड की जरूरत है। जितने कैंप लगे हुए हैं, खुदारा जितने कैंप कराची यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, उनमें जाके गवर्नमेंट अपने लेवल पे वहाँ गाड़ी खड़ी करे और वहाँ से ब्लड लें। ब्लड लड़कियां हर कोई देने को तैयार है। आप यकीन करें, सिर्फ आपको उनकी डोर पे जाना होगा, सोसाइटीज की डोरों पे जाना होगा, आपको ब्लड भी मिल जाएगा। स्प्रे के लिए अब खुदारा दरखास्त गवर्नमेंट सब नहीं करें, अब मस्जिदों से ऐलान करें, भाई मुखय्यर हज़रात आओ, अपने अपने इलाके में स्प्रे करवाओ। छोड़ दें अब गवर्नमेंट को खुद अपनी, अल्लाह पाक कहेगा कि सब अपने अपने देंगे क्या इन्होंने अच्छा किया बुरा किया। अब उस ब्लेम गेम से निकले, खुदारा पाकिस्तानी, और खुद काम करें हर आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके भाई। जब हम अपनी मदद खुद नहीं करेंगे, जब चीजें हमारी अपनी तरजीहात और प्रायोरिटीज नहीं होंगी, हमने सिर्फ बैठकर सिर्फ इस बात पे बात करनी है। और ये मैं आपको बताऊं कि पॉश तरीन, महंगे तरीन इलाके हमारे बड़े शहरों के, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, अगर वहां पे कोई गटर ओवरफ्लो कर रहा है, गंदगी फैली हुई है, साथ वाले खाली प्लॉट में पानी खड़ा हुआ है, अब आप सोचिए कि उस प्लॉट की अगर करोड़ों की मालियत है, जिसका भी वो प्लॉट है, कुछ जिम्मेदारी तो उसकी भी बनती है ना कि यहाँ से खड़ा हुआ पानी वो साफ करवाए, कुछ ना कुछ अपने होने का एहसास दिलाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट लुकिंग टुवर्ड्स अदर पीपल और हम ट्विडल करते रहते हैं अपने थम्स एंड वी डोंट रियली डू आवर ओन लिटिल टास्क इन दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। और बार बार जी, हमारा दीन भी हमें कहता है सफाई निस्फ ईमान है। पहले तो उससे शुरुआत कीजिए, जो आप अपने तय कर सकते हैं, पहले हमें उसका जवाब है। एक बहुत बड़ा चैलेंज और मनहसुल कौम, तमाम प्रोफेशनल्स, इंतजामिया, गवर्नमेंट्स, वी ऑल हैव टू पुट आवर हेड्स टुगेदर बिकॉज दिस इज अ ब्रूइंग चैलेंज। इसके कुछ जो एरियाज हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो हमारे सामने आने शुरू हो चुके हैं। बट हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का, जो आज के हमारे पैनल में शामिल हैं, उनका मानना है द वर्स्ट इज येट टू कम। हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो हमारी मुश्किल है, जो आजमाइश है, वो कम होती चली जा रही है। सिर्फ रेस्क्यू एंड रिलीफ के बाद अब हम रीहैब की तरफ जा रहे हैं, चीजें आसान हो गई हैं। आसानी अभी हमसे बहुत दूर है, उससे पहले कई आजमाइशों से गुजरना है। कासिम साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। एक तासुर ये है कि सिंध में भी अगर आप देखते हैं कि कराची से अगर हेल्प मोबिलाइज हो रही है, हैदराबाद से मोबिलाइज हो रही है, तो जो दूर के इलाके हैं, मिसाल के तौर पर अगर बदीन का जिला है, हमारे पास इतलात आ रही हैं कि वहां तक इमदादी टीम्स का पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है। ये तासुर कितना सही या गलत है? देखिए, मैं सिर्फ 2-3 अजला ऐसे हैं जहां पर सबसे बड़ा चैलेंज है। बदीन में सिर्फ एक तालुका ऐसा है जहां पर इस वक्त एलबीओडी का पानी जो समंदर की तरफ जा रहा है, उसने बड़ी तबाही की है। वो पानी ज़ाहिर है जो बैंक्स हैं वो टूटे हैं, ब्रीचेस हुए हैं और प्लस ओवरफ्लो हुआ है जी। तो ये एक बदीन में ओवरऑल बारिशों ने भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान किया, जिस तरह सिंध के बाकी अजला का नुकसान किया है। तो लेकिन इन एरियाज तक एक्सेसिबिलिटी अभी भी मौजूद है। लेकिन जो एरियाज हमारे नॉर्थ के हैं, पर्टिकुलरली जैसे आई कैन सांगड़, मीरपुर खास के कुछ एरियाज ऐसे हैं, मीरपुर खास, उमरकोट के कुछ 2-3 तालुकात ऐसे हैं, आपका सांगड़ पूरा डिस्ट्रिक्ट है, खैरपुर है, नौशहर फिरोज, सखर के कुछ एरियाज, लारकाना, कंबर, शदादकोट, अब दादू, ये तो ऐसे एरिया हैं, जामशोरो भी अब उसमें शामिल हो गया। ये तो ऐसे एरिया जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, मतलब सड़कें तो है ही नहीं ना, यू हैव टू गो थ्रू बोट और थ्रू जो नेवी के हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो सप्लाई हो रही है, और रिलीफ पे काम भी उसी तरीके से हो रहा है। सो ये मसला नहीं है इस वक्त। अच्छा,
بہت ساری جگہوں پر اچھا ہماری I'm sorry to interrupt، مجھے بتائیں کہ جن علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے اور آپ نے کہا کہ یا تو کشتیوں میں یا ہیلی کاپٹر کے تھرو ریسکیو اینڈ ریلیف ہو رہا ہے، تو وہاں سے کیا لوگوں کو ایویکویٹ کر کے سوکھے علاقے میں لایا جا رہا ہے، یا وہاں پہ اگر کوئی پیچ ہے تو ان تک امداد وہیں پہ پہنچائی جا رہی ہے؟ دونوں صورتیں ہو رہی ہیں. Okay. کچھ ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کو ریلیف کر کے خشک کی جگہ پر لے کے آ رہے ہیں، دوسرا خود بھی لوگ آ رہے ہیں. ایسی مطلب لوگوں نے بھی ظاہر ہے کہیں بہت ساری جو ہے وہ آبادی ڈسپلیسڈ ہے، تو کچھ جگہوں پر لوگ خود بھی آ رہے ہیں. سرکار بھی نیوی کی بوٹس ہیں، ہمارے فشریز ڈپارٹمنٹس کی بوٹس ہیں، ہمارے ایدی فاؤنڈیشن کی بوٹس ہیں، اور باقی جو پی ڈی ایم اے کی طرف سے بوٹس پرووائڈ کی گئی ہیں وہ ہیں. پاکستان آرمی کام کر رہی ہے، ہماری جو باقی کچھ این جی اوز ہیں جنہوں نے اپنی بوٹس رکھی ہوئی ہیں. نمبر جو تھرو ہیلی سروس ہے وہ ساری ہماری پاکستان آرم فورسز اور نیوی کے جو ہیں وہ جوان یہ سارا کام کر رہے ہیں، ایویکویشن بھی کر رہے ہیں. اور جو ہماری میڈیکل کی ٹیمز ہیں وہ بھی تھرو بوٹس جو ہیں وہ وہاں تک جا کر میڈیکل کی اور ویٹنری دونوں. ویٹنری کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بچے یا خواتین تو شفٹ ہو گئی ہیں، لیکن مویشی ان کے وہیں کھڑے ہیں انہیں کچھ جگہوں پر جو گاؤں کے اندر ہے، کہیں تھوڑا ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ویکسینیشن ہے یا ان کے اندر بیماریاں. ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ مچھر جو ہیں وہ صرف انسانوں کو نہیں، یہ جانوروں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے. اور جو ہمارا کل بڑے انٹرسٹنگ کال آئی ریسیو فرام سم ویئر فرام وارا کمبر سے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں سر ہمیں بھوک کی پریشانی نہیں ہے، ہمیں پانی کی پریشانی ہے، ہم جی لیں گے، ہم عادی ہیں، یہ ہیں وہ، لیکن اگر ہمارا لائیو اسٹاک مر گیا تو ہم مر جائیں گے. دس از دا ہر ظاہر انڈیجینس لوگوں کا اپنا رہنا کہنا اسٹائل. دیز آر دیئر ایسٹ. ہمارے ان کے پاس کوئی بنگلے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، جو ان کا سب سے قیمتی ایسٹ ہے وہ لائف اسٹاک ہے. اور زمینیں ان کی آلریڈی پانی کے اندر ہیں. اب وہ پانی جب تک ریسیڈ نہیں ہوگا اس وقت تک پتہ نہیں گندم کی فصل کر سکیں گے نہ کر سکیں. گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی ڈی واٹرنگ کو جتنا اسپیڈ اپ کر سکیں وہ پورا کریں گے. لیکن میں ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہوتی ہے جب آپ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنے تمام تر وسائل اور نیٹ ورک کے باوجود کئی جگہ پہ امداد فراہم نہیں کر پا رہی ہے. میں ایک بات ایڈ کر دوں آپ کو. دیکھیں اس وقت آپ جیکب آباد سے آپ شروع ہو جائیں اور بدین تک جائیں، یہ رفلی اباؤٹ اگر اسٹریٹ لائن میں جائیں گے تو 400-450 کلومیٹر کا ایک ایریا ہے. اگر اس کی آپ وڈتھ کریں گے جس میں پانی ہے وہ رفلی اباؤٹ 150 کلومیٹر ہے. اب اس کو آپ اسکوائر کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو اس لائک ان لیکس سم تھنگ اسکوائر کلومیٹر میں، اور ہر جگہ پر پانی 6 سے 8 فٹ پانی کھڑا ہے. اور یہ پانی جب تک ریسیڈ نہیں ہوگا آپ اس کی جو ہے نا وہ جو لیول مین وائل آپ نے جس طرح کہا کہ دیکھیں اب اس کو فیز وائز کی بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ مختلف ہوگی. جب تک یہ پانی اترے گا نہیں تو یقیناً آپ کا ریہیبلیٹیشن کا ریکنسٹرکشن کا عمل نہیں ہو سکتا. تو ہم ریلیف کے فیز میں کافی عرصے تک رہنے والے ہیں. فرحان بھائی ریلیف کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا حکمت عملی ہم بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم ریسکیو کریں، اور عوام جو اس وقت ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا اپیل ہوگی؟ دیکھیں ایک تو یہ جیسے لائف اسٹاک کی بات کی تو ہم جو نیٹس دے رہے ہیں وہ انسانوں کے الگ دے رہے ہیں اور اینیملز کے لیے بڑے نیٹس دے رہے ہیں کہ جس میں اینیملز بھی آ سکیں، کیونکہ جو سٹریس ہو رہا ہے ہم اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سچویشن یہ آ رہی ہے کہ اس وقت سٹریس سے بھی بڑے چیلنجز آ رہے ہیں اور سب کو سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ ہم نے تو اپنی ٹیمز میں ان کو بھی بھیجا ہوا ہے ادر دین انفیکشن کنٹرول اینڈ ویٹرنری کنٹرولز کے، کیونکہ جو سٹریس فیکٹر لوگوں کا وہاں پہ موجود ہے اور ان کو نیکسٹ میل نہ ملنے کا جو چیلنج ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو کول اینڈ کام کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں قاسم صاحب نے کی، لیکن میں ایک اور چیز کہوں گا کہ جو لوگ یعنی ابھی سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، اسکولز میں آ گئے ہیں، یا جو بڑے جو لینڈ لارڈ سے انہوں نے بھی اپنے گھر کھول دیے، کافیوں نے مسجدوں میں آ گئے ہیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سائملٹینیسلی کہ ہم ان کو دوسری چیزیں بھی بتائی جائیں جن سے وہ اویئر نہیں تھے. مثلا ہائیجین کا کیسے خیال رکھنا ہے، ویکسینیشنز کتنی ضروری ہیں اسپیشلی پولیو اینڈ کووڈ کی، تو ان کی آگاہی مہم بھی کر رہے ہیں. اور جو بچے نکل کے آئے ہیں نا جو اسکولز جاتے تھے جو بہت ہی کم کوانٹٹی تھی وہ بھی ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں، اور یہ لٹریسی کا بھی ایک کرائسس ہے. فرحان بھائی مجھے بتائیں کہ اس وقت جو اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ انفیکٹڈ ہیں، مختلف انفیکشنز کا یہاں پر ہم نے ذکر کیا، مورٹیلٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان میں سے کتنے آپ سمجھتے ہیں کہ مریض کریٹیکل ہونے کے خطرے پر ہیں اور ہمیں اسی حوالے سے تیاری رکھنی چاہیے؟
بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا دکھ بھرا یہ سوال اس لیے ہے کہ نمبرز جو ہیں وہ ان امیجنیبل ہیں، ایکسیسیبلٹی کے آپشنز ہیں، ہیلتھ ہماری اس وقت جو وہاں کی جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھا بھی رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں. ہم نے پھر ایک یہ طریقہ کیا کہ جو انفیکٹڈ لوگ ہیں نا ان کو ایک جگہ بٹھا دیا، لیکن وہ اٹھ کے پھر واپس اپنی فیملیز کے اندر جاتے ہیں. لیک آف اویئرنیس اتنی زیادہ ہے تو یہ چیلنج کمپاؤنڈنگ ہو رہا ہے. مجھے جو سب سے بڑا جو چیلنج آ رہا ہے نا کہ یہ سارے سلو چیلنجز ہیں، لیکن جو بچے نئے ڈیلیور ہو رہے ہیں اور جو 1-1.5 لاکھ جو پتہ چل چکا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ نمبر پریگننٹ خواتین کا اس سے بھی زیادہ ہوگا. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ بچے پیدا کرنے میں اب اور کچھ اور نہیں ہے تو یہ اور ایک پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بچے پیدا کیے جائیں. اور اچھا اس میں نا دوسری چیزیں یہ آ رہی ہیں کہ بہت ساری فیملیز ٹوگیدر ہیں، ہیرسمنٹ کے چیلنجز بھی آ رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ یہ جو چیز کمپاؤنڈ کر رہی ہے سائیکولوجیکل امپیکٹ اس میں بتانا ضرور چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی کریٹیکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم پاکستانیز جو ہے نا ویسے بھی مہمان نواز قوم ہے، ہم نے ملیریا کو ختم نہیں کر سکے، ڈینگی نہیں کر سکے، پولیو تو دنیا سے ایریڈیکیٹ ہو گیا، وہ پاکستان سے نہیں ہوا. تو وہاں تو ہیلتھ کی جو کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرنا بہت گیسٹرو ضروری ہے. ڈسینٹری، اسکن انفیکشنز اینڈ دی لسٹ گوز آن اینڈ آن. اچھا ایک اور چیز یہ ہے، سوری ایک چیز اور یہ کہ یہ پھر بہت سارے لوگ آ گئے ہیں کراچی، اور اینیملز بھی بلوچستان سے آ رہے ہیں کراچی. تو کرائمیرین کانگو ہیموریجک فیور کا بھی خطرہ ہے جو ٹک بورن ڈیزیز ہے جس کا ہمیشہ سکیئر آتا ہے جب بقرہ عید ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شہری آبادی ہے وہ اپنی ہائیجین کا اور اپنی امیونٹی کا کیسے خیال رکھے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جتنے بھی ڈسپلیس لوگ آ رہے ہیں وہ پہلی بات، اور اینیملز آ رہے ہیں وہ شہری علاقوں کے اندر نہیں آنے چاہیے، ان کو آؤٹ اسکرٹس میں ہی روکنا چاہیے. ہمارے یہاں ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پھر ایک کرائم کا چیلنج ہے جو کہ سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ یہ لوگ جو آئے ہیں ان کی لائف سٹاک بھی، تو ایک انفیکشن کا کنٹرول کا چیلنج ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ لاٹ آف پرابلمس کمپاؤنڈنگ ٹوگیدر. سہر آخری منٹ ہے میرے پاس، میں چاہوں گی جلدی سے آپ بھی کامنٹ دے دیں. مجھے بتائیں کہ گھر بیٹھی خواتین جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں یقیناً پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ اپنے گھروں میں کیا اس وقت تیاری کر سکتی ہیں ٹو انشور کہ ہر کوئی صحت مند رہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ تیاری کر سکتے ہیں کہ آپ مین میڈ چیزیں چیزیں کھائیں. جتنی مین میڈ چیزیں آپ کھائیں گے، آپ ہر منٹ اپنے آپ کو ولنریبل اور ایکسپوز کر رہے ہیں ڈفرنٹ کیمیکلز کو، ڈفرنٹ پرزرویٹوز کو، اور وہ چیز آپ کی جو گٹ ہے، اب ہمارا گٹ پروگریسولی اوور دا ایئرز بہت ویک ہو گیا ہوا زیادہ پرزرویٹوز کی. دوسری چیز اپنی سینیٹیشن اور ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور تیسری حکومت سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کسی ملک میں نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے وہ ہیلتھ کیئر اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں اور ٹیم میں نیوٹریشنسٹ بھیجتے ہیں اور اسکریننگ ریگولر رکھتے ہیں. یہ ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے. بالکل جی. اور بڑا جی قاسم صاحب، جو اس وقت ہمارے پاس جو سندھ کے باقی اضلاع سے جو سر آخری 10 سیکنڈ ہے میرے پاس. سندھ کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ سمپل، وہ اس کے ساتھ لائف سٹاک نہیں ہے، دے آر اونلی ود، ان کو ہم واش کر رہے ہیں. ہم نے بالکل صحیح. اس کے علاوہ جی آپ کے گھروں میں جو اس وقت پانی کا سپلائی آ رہا ہے، میک شیور کہ وہ پانی آپ ابال کے پیجیے، اور جسٹ بی ویری ویری مائنڈفل آف واٹ یو آر ڈوئنگ. دیز آر اے بروئنگ کرائسس. بہت شکریہ. قاسم سومرو صاحب موجود تھے، فرحان عیسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سحر چاولہ اینڈ ڈاکٹر فیصل فرام AKU. ایک آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، مزید ان چیلنجز کو اٹھائیں گے، اس کے لیے جو اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.